ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج عربی زبان کا کتاب کے ناحیے سے 8واں سبق ہے، جس کا ٹائٹل ہے المائدہ۔ المائدہ دسترخوان۔ قرآن مجید میں اسی نام سے ایک سورہ ہے اور بہت بڑی سورہ ہے۔ اس سورہ کا نام سورہ مائدہ اس لیے ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کے آخر میں اس دسترخوان کا ذکر کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے اصحاب کے لیے آسمان سے نازل کیا تھا، اور انہوں نے اسے کھایا، اور اللہ رب العالمین نے اسی قرآن مجید کا ذکر کیا ہے کہ اسے آنے والے لوگوں کے لیے اس دن عید کا دن بنا دیں گے، اور مفسرین کے بقول وہ بقرہ عید کا دن یعنی عید الاضحیٰ کا دن ہمارے لیے ہے، جو اللہ تعالیٰ نے قربانی کی شکل میں ہمارے لیے باقی رکھا ہے۔ تو المائدہ المہم دسترخوان۔ یہاں بھی وہی ورڈ ہے بغیر الف لام کے۔ اس کے بعد بہت نئے نئے ورڈس ہیں ماشاءاللہ، اور بہت کلرفل ہیں۔ پہلا لفظ ہے ملعقہ، چمچ، شوکا، کانٹے دار چمچ جس کو انگلش میں فورک کہتے ہیں، سکین، چاقو، طبق، پلیٹ، دورق، جگ، اور اسی طریقے سے دورق کا لفظ صراحی اور گھڑے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ کوب یا کوب وہ کپ جس میں پکڑنے کا آلہ ہو یعنی مٹھیا ہو، جس کے اندر دستہ ہو۔ فنجان، چھوٹی پیالی، خاص طور سے قہوے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یہاں پر۔ تو کوب اور فنجان میں فرق یہ ہے کہ کوب میں دستہ ہوتا ہے اور فنجان میں دستہ نہیں ہوتا ہے۔ حالانکہ آپ ڈکشنری میں اگر دیکھیں گے تو کوب یا کوب جو ہے یہ پیالے کے معنی میں ملے گا، فنجان بھی پیالہ۔ تو جو بنیادی فرق ہے کہ ایک دستے کے ساتھ ہوتا ہے اور دوسرا دستے کے بغیر ہوتا ہے۔ ملاحہ ملح سے ہے، ملح کے معنی نمک، وہ ڈبیا، ملاحہ وہ ڈبیا جس کے اندر نمک رکھا جائے۔ منزدہ، ٹیبل۔ ویسے ٹیبل کے لیے ایک لفظ اور بھی آتا ہے بلکہ زیادہ استعمال ہوتا ہے، طاولہ۔ تو منضدہ یہ ٹیبل عام طور سے جو ہے ڈائننگ ٹیبل کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ ثلاجہ، ثلج سے ہے، ثلج کے معنی ہوتے ہیں برف کے، اسی سے ثلاجہ فریج کے معنی میں۔ کبریت، ماچس۔ صابون، صابن ہماری اپنی زبان کے اندر بھی استعمال ہے ماشاءاللہ۔ اس کے بعد یہاں بھی بہت ہی بہترین کلرفل پکچرز ہیں پھلوں اور سبزیوں کے۔ پہلا ورڈ ہے فاکہہ، پھل۔ اس کی جمع جو ہے فواکہ آتی ہے، یعنی فروٹس، فواکہ۔ خوخ، آڑو۔ کمثرہ، ناشپاتی اور امرود کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ بازلہ، بازلہ مٹر، بامیہ، بھنڈی۔ فاصولیہ، پھلیاں، ان پھلیوں کے اندر بہت ساری سبزیاں آ جاتی ہیں، اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ باقلہ بھی اس کے اندر آتا ہے، بوڑا بھی آتا ہے، سیم ہمارے یہاں آتا ہے، یعنی ہر وہ سبزی جو پھلی کے طور پر ہو جس کے اندر دانے ہوں، مٹر کو چھوڑ کر کے وہ سب فاصولیہ میں آتے ہیں، داخل ہیں۔ باذنجان، بیگن۔ اس کے بعد ہے کرمبن، کیبج یعنی پتہ گوبھی۔ کوسا، تروئی، حالانکہ ہمارے یہاں کی جو تروئی ہوتی ہے اس سے تھوڑی سی سبزی الگ ہوتی ہے، لیکن کوسا کے ڈکشنری میننگ اگر دیکھیں گے تو تروئی ہی، تو جو یہیں پر یہ سبزی عام طور سے دکھتی ہے ہمارے یہاں اس کی شکل جو ہے تروئی کی ہے، اور جو اس طرح کی سبزیاں ہیں تروئی کی شکل کی کئی مختلف انواع کی ہیں الگ الگ ملکوں کے اندر، تو یہاں اسے کوسا کہا جاتا ہے جو تروئی کے معنی میں آپ
استعمال کر سکتے ہیں۔ خضروات، خضروات یعنی سبزیاں، یعنی ساری سبزیاں اس میں مکس، اگر اس میں ٹماٹر، آلو، گوبھی، پیاز سب ہو تو اس کو خضروات کہیں گے۔ اس کے بعد یہاں پر سینٹنس ہیں، جملے ہیں چھوٹے چھوٹے ماشاءاللہ۔ بکرن یمسک السکین، بکر چاقو پکڑے ہوئے ہے، چاقو پکڑ رہا ہے۔ یہاں پکچر سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ حال کے معنی میں استعمال ہے فعل مضارع، ورنہ فعل مضارع حال اور استقبال دونوں معنی اس کے اندر ہوتے ہیں۔ تو پکچر چونکہ ہمارے سامنے ہے اس لیے ہم یہاں استقبال کے معنی کے بجائے حال کے معنی میں کریں گے۔ بکر چاقو پکڑے ہوئے پکڑ رہا ہے۔ بکرٌ یأکل بالشوکۃ، بکر کانٹے دار چمچ سے کھا رہا ہے۔ تو بالشوکۃ، با یہ حرف جار ہے اور اپنے بعد والے کو مجرور کر دیتا ہے، یعنی اس پر کسرہ لے آتا ہے، زیر لے آتا ہے، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو با وہاں پر بھی حرف جار ہے۔ تو حروف جارہ پورے 17 ہیں، 17 ہیں، اور ایک ایک کر کے آپ کے لیے لے کر کے آ رہے ہیں۔ فی لا چکے ہیں، یہ الا لا چکے ہیں، من لا چکے ہیں، تو اسی میں سے ایک با بھی حروف جار میں سے۔ تو بکرٌ یأکل بالشوکۃ، بکر کانٹے دار چمچ سے کھا رہا ہے۔ بکرٌ یشرب الماء، بکرٌ یشرب الماء، بکر پانی پیتا ہے۔ تو بکر چونکہ یہ ناؤن ہے اور شروع میں ہے سینٹنس کے، اس لیے اس کو عربی زبان کی اصطلاح میں کہتے ہیں جملہ اسمیہ، یعنی وہ سینٹنس جس کی شروعات ناؤن سے ہوئی ہے۔ تو یہ ہو گیا اسم بکر یشرب الماء۔ اب یشرب میں ایک ضمیر ہے جو لوٹ رہی ہے، یشرب کون پی رہا ہے؟ بکر، تو بکر کو کہیں گے مبتدا ہے یہ، یشرب فعل ہے، فعل مضارع، اس میں ضمیر لوٹ رہی ہے ہوا کی، بکر کی طرف، جو فاعل ہے یشرب کا، الماء یہ آبجیکٹ ہے۔ تو اس طریقے سے یہ یشرب فعل اپنے فاعل اور مفعول کے ساتھ مل کر کے اس بکر کی خبر بنے گی، جس کی ترکیب انشاءاللہ آگے آپ کو چل کر کے بتائیں گے۔ ابھی پریشان نہ ہو، ابھی آپ سمپل صرف اس کا میننگ جاننے کی کوشش کریں اور سینٹنس کیسے بنتے ہیں عربی کے اس کو اپنی ذہن کے اندر رکھیں۔ تو بکرٌ یشرب الماء، بکر پانی پی رہا ہے۔ الماء فی الدورق، پانی جگ کے اندر ہے، جگ کے چھوٹا جگ، پکچر سے پتہ چل رہا ہے، جو خاص طور سے آپ دیکھتے ہوں گے کہ عام طور سے جس میں چائے بھی ایک دو آدمی کے لیے بن جاتی ہے آسانی سے، رکھ کر کے گیس پہ بناتے ہیں، تو نہ تو وہ کپ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، نہ ہی بڑا جگ، تو یہ دورق ہے، لیکن بتایا گیا تھا کہ سراہی کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ ھذا دورق فارغ، یہ خالی دورق ہے، خالی جگ ہے، تو فارغ ہمارے اپنی زبان کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے خالی کے معنی میں۔ الملعقۃ والشوکۃ علی المنددہ، چمچ اور کانٹے دار چمچ یہ ٹیبل پر ہے۔ بکرٌ یأکل الارز بالملعقہ، بکر چمچ سے چاول کھا رہا ہے، با یہاں بھی استعمال ہوا ہے۔ ارز یہ پلورل ہے، رز کے، رز یہ سنگولر ہے یعنی مفرد ہے، اور اسی کا پلورل ارز ہے، اور ظاہر سی بات آدمی ایک چاول کھاتا نہیں، اس لیے عام طور سے آپ دیکھیں گے کہ پلورل ہی استعمال ہوتا ہے۔ تو بکرٌ یأکل الارز بالملعقہ۔ بکرٌ یقطع الجبن بالسکین، جبن یعنی چیز، پنیر، جو کہ آپ کو ایگزام میں ٹیسٹ میں پوچھا گیا تھا کہ بکر چیز کو کاٹ رہا ہے چاقو سے، کس سے کاٹ رہا ہے؟ چاقو سے۔ الدجاجۃ فی الطبق، مرغی پلیٹ کے اندر ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی آج ہمارا یہ درس ختم ہوتا ہے۔ بہت ہی بہترین سبق تھا یہ، جس میں ہم نے نئے ورڈز سیکھے ہیں ماشاءاللہ، اور کچھ سبزیوں کے نام ہم نے سیکھا ہے، پھلوں کے نام بھی سیکھا ہے، اور ماشاءاللہ ایسے کچھ برتنوں کے نام بھی ہم نے انشاءاللہ نوٹ بک میں لکھا ہوگا۔ تو نوٹ بک ہمیشہ سامنے رکھیں اور اس میں ان نئے کلمات کو لکھتے رہیں تاکہ آپ کے پاس الفاظ کے ذخائر ہوں، پھر انشاءاللہ آگے چل کر کے آپ خود سینٹنس بنائیں گے، اور پروگرام ہے کہ آگے آپ کو ٹرانسلیشن کا موقع دیا جائے گا، اردو سینٹنس ہوں گے، آپ اس کو عربی میں اس کو جو ہے ٹرانسلیٹ کریں گے۔ تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں پلان میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں عربی زبان سیکھنے اور اس سے استفادے کی توفیق دے، اور اپنے دین کو سمجھنے میں اللہ رب العالمین اس سے ہمارے لیے معاون اور مددگار بنائے۔
آمین واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.